کہیں سے روٹی کا ٹکڑا آ گیا, جو کی روٹی کا ٹکڑا. نبی اپنے ہاتھ میں لے کر, آنکھوں میں آنسو لے کر اپنی پیاری بیٹی فاطمہ سے کہتے ہیں, اے میری بیٹی, یہ تمہارا باپ 3 دنوں کے بعد یہ ٹکڑا کھانے جا رہا ہے جو اللہ نے نصیب کیا. 2 دن کے فاقے, 3 دن کے فاقے ہمارے نبی گزارا کرتے تھے. اے حیدرآباد کے میرے بھائیوں, اللہ آج ہم نے بریانیاں کھلا رہا, مست مست سعودی عرب کے ڈش مندیاں کھلا رہا, اور ایک شادی میں گھسے تو 1000 قسم کے نعمتیں کھا کو نکلتی ہمیں. سوچو, کبھی 1 دن فاقہ گزارے, کبھی 2 دن فاقہ گزارے, کبھی 3 دن بھوکے رہے. ہماری زندگی میں ہم نے کبھی فاقہ نہیں گزارا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما الحیاة الدنیا الا لعب ولہو وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم زينا بزينة الإيمان وجعلنا ہداۃ مہتدین. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں, پردہ نشی میری ماں اور بہنوں, آج 8 سپٹمبر 2024 بروز اتوار, حیدرآباد شہر کے بارکس علاقے کی چندرن گٹا کے اس ایریے کی مسجد آمنہ بظاہر اہل حدیث میں آج میں آپ کے سامنے جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوں, دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کا انجام, قرآن اور حدیث کی روشنی میں. دینی اور اسلامی بھائیوں, ہم کو اللہ نے اس دنیا میں آخرت سنوارنے کے لیے بھیجا ہے. اللہ سے ڈرتے ہوئے, حلال کماتے ہوئے, اس کی عبادت و بندگی بجا لاتے ہوئے, اس کے اوامر پر چلتے ہوئے, اس کے نواہی سے بچتے ہوئے, آخرت کا بہترین توشہ تیار کرنے کی غرض سے بھیجا ہے. افسوس, اس دنیا میں اکثر و بیشتر لوگ آخرت کی نیکیاں کمانے کے پیچھے کم, دنیا کی دولت کمانے کے پیچھے زیادہ لگ پڑے ہیں. ہمارے دلوں میں نیکیوں کا جذبہ کم, دولت کا جذبہ زیادہ آ گیا ہے, جس کی بنا پر اللہ کے نبی نے فرمایا تعیس عبد الدینار والدرہم, دینار اور درہم کا بندہ ہلاک اور برباد ہو گیا. مطلب جو دینار کے پیچھے پڑا, جو درہم کے پیچھے پڑا, جو پیسوں کے پیچھے پڑا, جو سونے چاندی کے پیچھے پڑا, وہ برباد ہو گیا. کہاں؟ دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. اللہ تعالی یہ دنیا کافروں کے لیے جینے کو چھوڑ دیا, لیکن ہم مومنوں کے لیے اللہ آخرت بنایا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرت خیر وابقا. تم دنیا کے دولت کو, دنیا کے عیش و آرام کو, دنیا کے جاہ و منصب کو, دنیا کی رنگ رنگیلیوں کو ترجیح دیتے ہو, جبکہ آخرت کی جنت تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ, آخرت تمہارے لیے بہترین سرمایہ ہے. یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن,
مومن کا قید خانہ، قید خانے میں کوئی قیدی انجوائے نہیں کرتا، قید خانے میں وہ اپنے جیلر کے حکموں کا تابع ہو کر ویسا ہی رہتا ہے جیسا جیلر اسے صبح سے شام تک اٹھنے بیٹھنے کھانے چلنے خدمات کرنے محنت کرنے کام کرنے کا آرڈر جاری کرتا ہے۔ جیلر کے حکموں کو فالو کرتے ہوئے ایک قیدی جیل میں خاموش اپنی سادگی زندگی وہاں پر گزارتا ہے۔ ہو بہو یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور ہم اللہ کے حکموں کے تابع اس دنیا میں زندگی گزارتے۔ اللہ پیدا ہونے سے لے کر مرتے دم تک، جوانی، بچپنا، جوانی، ہمارا بڑھاپا، ہم کو کیا کرنا ہے، کیسے ہماری زندگی ہو، ہوش سنبھالیں تو اسلام پر کیسے چلیں، شادی کریں تو کیسے، بازار میں تجارت کریں تو کیسے، مسجد میں عبادت کریں تو کیسے، والدین کے ساتھ کیا سلوک، اڑوس پڑوسوں کے ساتھ کیا سلوک، جب بوڑھے ہو جائیں تو اللہ عز و جل کی عبادت و بندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے خیر اور ہمدردی کا جذبہ۔ پیدائش سے مرتے دم تک کا قانون اللہ نے قرآن اور حدیث میں نازل کر دیا۔ ہم اس دنیا میں قیدی ہیں اور قید خانے میں اللہ کے حکموں کو فالو کرتے ہوئے اس دنیا سے گزرنا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ اللہ کے بنائے اصولوں کو بھول گئے، انجوائے کرنے کے پیچھے پڑ گئے۔ یہی دنیا ہمارا اصل ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم شریف کی حدیث میں 2858 نمبر کی حدیث میں فرماتے ہیں مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَتِ هَذِهِ، تم میں سے اگر کوئی آدمی سمندر میں انگلی ڈبو کر نکالے، وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ، آپ نے انگلی سے اشارہ کیا، فِي الْيَمِّ، اس انگلی میں لگے ہوئے پانی کی جانب آپ نے اشارہ کر کے فرمایا فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، اس انگلی پر جتنا پانی لگا ہے وہ ساری دنیا کی لائف ہے اور سارا سمندر اس کے مد مقابل آخرت کی لائف ہے۔ ہم اس ایک قطرے کے پیچھے پڑے ہیں، سارے سمندر جیسے عالم عقبہ کو بھول کر، آخرت کو بھول کر اس خطرے کے پیچھے پڑے۔ وہ ایک قطرہ ساری دنیا کی لائف ہے، ہماری لائف نہیں، ساری دنیا کی لائف۔ اب اس میں ہماری لائف ایک چھینٹے کے تنکے کے برابر بھی نہیں، لیکن دنیا کا نشہ ایسا کہ حلال بھی بھول گئے، حرام بھی بھول گئے، بس پیسوں سے مطلب ہے، جیسا بھی آئے بس پیسہ آئے، حلال سے آئے یا حرام سے آئے۔ دنیا میں جاہو منصب چاہیے، بنگلہ چاہیے، گاڑی چاہیے، کار چاہیے، بڑے بڑے اونچے عیش و عشرت کے سامان چاہیے، چاہے اس کمائی سے اللہ راضی ہو ناراض ہو، آئی ڈونٹ کیئر، ہم کو کوئی پرواہ نہیں، ہم کو بس دولت سے مطلب ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید سورہ نازعات میں کہتا ہے کہ جب ان لوگوں کو قیامت کے میدان میں اللہ جمع کرے گا تو لوگ جو دنیا پرست تھے، جو دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے، وہ قیامت کے میدان میں کھڑے ہو کر آخرت کو دیکھ کر یہ تصور کرنے لگیں گے کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، الا عشیۃ او ضحاہا، گویا ہم دنیا میں ایک دن کا آدھا حصہ یا ایک دن کا پو حصہ دنیا گزارے اور اتنا جلدی ہم کو یہاں آخرت میں اللہ لے کر آ گیا۔ عشیۃ او ضحاہا، دنیا میں کتنا رہے؟ ایک دن سورج چڑھنے سے لے کر زوال تک یا آدھا دن، بس تھوڑا دیر اللہ دنیا میں ہم کو رکھ کر آخرت میں لے کر آ گیا۔ ہماری تو دنیا ہوئی ہی نہیں، دن کا تھوڑا حصہ ہم نے دنیا میں گزارا، ایسا محسوس کریں گے دنیا پرس۔ دوسری جگہ سورہ یونس کی 45ویں آیت میں اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے من نہارن، کہ جب قیامت کے میدان میں یہ کافر اپنے انجام کو دیکھیں گے تو یہ تصور کرنے لگیں گے کہ گویا
ہم دنیا میں بس 1 گھنٹہ زندگی گزار کر آئے ہیں. 1 گھڑی، 1 ساعہ، 1 گھنٹہ ہم نے ہماری پوری لائف دنیا میں گزارا ہے بس. اللہ تبارک و تعالی آخرت کی ساری دولت، آخرت کی ساری نعمت انبیاء کے ذریعے، وارثین انبیاء کے ذریعے تمہارے کانوں تک اللہ پہنچایا. یہ دنیا کو ترجیح مت دو، آخرت کو ترجیح دو. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. سورہ آل عمران 133 آیت. بڑھو اس اللہ کی رحمت اور مغفرت کی جانب، بڑھو اس اللہ کی جنت کی جانب جس کی چوڑائی زمین و آسمان سے کشادہ ہے. اس ایسی جنت کی جانب آگے بڑھو جس جنت کا مومنوں سے وعدہ کیا جاتا ہے. ایسی جنت کی جانب آؤ بھائی. انبیاء کہتے رہے، علماء کہتے رہے، لیکن ادھر سے سن کو ادھر ہم چھوڑتے رہے. کیا ہوتا دیکھ لیں گے لے، کیا ہوتا سو دیکھ لیں گے لے. اب دیکھ آ گئی قیامت، کیا دیکھے گا، کیا کرے گا؟ پچھتانے کے سوا کوئی کام نہیں رہے گا. جہنم کی صورت، جہنم میں جانے کے سوا کوئی تیرے لیے انجام باقی نہیں بچے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری 6415 نمبر کی حدیث، آپ فرماتے ہیں موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. جنت میں ایک کوڑا جو مارا جاتا ہے، کوڑا زمین پر جو گر جائے، کوڑا کتنی جگہ گرتا ہے؟ 1 بلش کی جگہ، 1 سا، 1 ذراع کی جگہ. کوڑا جہاں گرا ہے اسے اٹھاؤ گے، جتنی کوڑے کی گرنے کی جگہ ہے اتنی جنت کی جگہ الدنیا وما فیہا سے بہتر والی ہوگی. ساری دنیا دے کر جنت کے کوڑا گرنے جتنی جگہ کو تم نہیں خرید سکتے، اتنی قیمتی وہ جنت ہے. کوڑا سے مراد کچرا کوڑا نہیں، کوڑا جو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ کوڑا، اس کے گرنے کی جگہ الدنیا وما فیہا سے بہتر. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، دنیا کے ہرس میں بیٹھے ہوئے لوگ، دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھنے والے لوگ یہ جان لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 2957 نمبر کی حدیث، 2975 نمبر کی حدیث. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی معیت میں جا رہے ہیں. جابر بن عبداللہ حدیث کے راوی ہیں. راستے میں ایک مری ہوئی سڑی ہوئی بکری کی لاش پڑی ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر صحابہ سے کہتے ہیں ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم، تم میں سے کون ایسا شخص ہے جو 1 درہم کے عوض میں اس مری ہوئی سڑی ہوئی بکری کو خریدنا پسند کرے گا؟ اے اللہ کے نبی، ما نحب ان لنا بشیء وما نصنع به، اے اللہ کے نبی ہم اپنے کسی چیز کے عوض اس بکری کو لینا پسند نہیں کریں گے. اتحبون انہ لکم، اگر یہ مفت میں دیا جائے تم کو، کیا تم اسے لینا پسند کرو گے؟ نہیں اللہ کے نبی، کوئی مفت میں بھی دے دے تب بھی ہم اسے چھونا یا لینا پسند نہیں کریں گے. اتنی سڑ گئی ہے، اتنی بدبو باس مار رہی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو، فواللہ، اللہ کی قسم، الدنیا اہون علی اللہ من ہذہ علیکم، یہ دنیا اللہ کی نگاہ میں اس سڑی ہوئی مری ہوئی بکری سے کہیں زیادہ گئی گزری ہے. جس دنیا کے پیچھے تم آج پڑے ہو، جس دنیا کے نشے میں آج تم پڑے ہو، دنیا کمانے کے پیچھے، دنیا حاصل کرنے کے پیچھے، جبکہ آپ کو بھی معلوم ہے یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. کرتے کیا ہیں ہم؟ عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کے سر پر، موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کے سر پر، خالی 420 کاما کرتی، 420 کاما، 36 کاما 1 نمبر کے،
اسے ٹوپی ڈالے اسے ٹوپی ڈالے, اسے چننا لگائے اسے چننا لگائے, اسے دھوکہ دیے اسے دھوکہ دیے, ڈپلیکیٹ ڈاکومنٹ ریڈی کر کو پراپرٹیاں قبضے میں لے لیے. اللہ اکبر. کیا وہ سائٹ, وہ بلڈنگ, وہ پراپرٹی تمہارے خبر میں آتی کیا؟ نہ قیامت میں وہ گاڑی میں بیٹھ کے جاؤ گے کیا؟ اللہ یہ گاڑی دوسروں کی تھی, چوری سے ہڑپ کر لیا تھا, گاڑی میں بیٹھ کے قیامت میں آیا ہوں, گاڑی قیامت میں آئے گی کیا؟ اچھی طرح آپ کو معلوم, وہاں قیامت میں لا دینار ولا درہما, نہ آپ کے پاس دینار رہیں گے, نہ درہم رہیں گے, نہ دولت رہے گی, نہ گھر رہے گا, نہ بنگلہ رہے گا, نہ سائٹ رہے گا, نہ کار رہے گی, کوئی چیز نہیں. ننگے مادرزاد. مادرزاد کسے بولتی؟ ماں کے پیٹ سے جیسے جنم لیے تھے ایسے رہیں گے, بغیر کپڑے والے, بغیر ختنے والے, ننگے مادرزاد نہتے اللہ کے دربار میں کھڑے رہیں گے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, اللہ کے نبی جامع ترمذی کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں, 2322 نمبر کی حدیث ہے, یہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب ملعون ہیں. ملعون مطلب لعنت کی گئی چیزیں, سوائے اللہ کے ذکر کے, او عالمن او متعلما, صرف دین کے علم کے علاوہ ایسی عبادت گاہیں جس عبادت گاہوں میں آ کر اللہ کو خوش کیا جاتا ہے, اللہ سے قریب ہوا جاتا ہے, ان جگہوں کو چھوڑ کر ساری دنیا ملعون ہے, سوائے شاگرد اور استاد کے. جو دین کا علم حاصل کرنے والے شاگرد ہیں, جو دین سکھانے والے اساتذہ ہیں, ان کے علاوہ اور دین کے ہمارے اسلام کے خلے کے علاوہ ساری دنیا ملعون ہے. ہم لوگ ایسی دنیا کے پیچھے پڑے ہیں. اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والے, بھاگتے بھاگتے تھک جائے گا, دنیا کبھی تیرے ہاتھ نہیں آئے گی. یہ دنیا آج تک کسی کے ساتھ وفاداری نہیں نبھائی, تمہارے ساتھ بھی وفاداری نہیں نبھائے گی. علامہ ابن القیم الجوزی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ دنیا ایک زانیہ عورت کی مثال جیسی ہے, جو کسی کے ساتھ وفا نہیں کرتی, کسی ایک کے ساتھ وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتی, کبھی اس کے پاس تو کبھی اس کے پاس. یہ دنیا بے وفا ہے, کبھی اس دنیا سے تم وفا کی امید مت رکھنا. اللہ کے نبی علیہ السلام صحیح مسلم شریف کی حدیث میں اور ایک جگہ بیان فرماتے ہیں, 2742 نمبر کی حدیث, 2742 نمبر کی حدیث, ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی, وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا, ان الدنیا حلوۃ خضرہ, یہ دنیا بڑی میٹھی, بڑی سرسبز و شاداب ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا, اللہ نے اس دنیا کا خلیفہ تمہیں بنایا ہے. فَانْظُرْ فَيَنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, یہ دیکھنے کے لیے کہ دنیا میں کون کیسے کام کریں گے, کون اچھے کام کریں گے, کون اللہ کو خوش کریں گے, کون اللہ کی عبادت کریں گے, عمل دیکھنے کی خاطر اللہ نے زمین کا خلیفہ تمہیں بنایا. فَاتَّقُوا الدُّنْيَا, اے میرے امتیوں دنیا سے بچو, دنیا کے حرص سے بچو, دنیا کے مال سے بچو. وَاتَّقُوا النِّسَاءَ, عورتوں کے فتنے سے بچو, مال کے فتنے سے بچو, عورتوں کے فتنے سے بچو. فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ, اس لیے کہ بنی اسرائیل کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ عورتوں کا تھا. اے میرے امتیوں, اس دنیا کی رنگ رنگیلیوں میں مت پڑنا. آج ہمارے نوجوان دیکھو, کالج کو گئے, گرل فرینڈاں بنائے, زنا کا اڈا بنا لیے, عیش کی زندگی گزار رہے ہیں. آن لائن بکنگ کے ہوٹل آنے سے پہلے حیدرآباد کے یا کسی بھی شہر کے پارکاں زنا کے اڈے بنے ہوئے تھے. پارکاں میں اوپری ملاقات ہوتی تھی. برقعے والی ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ جا کر پارک میں بیٹھ کر شرم سے ڈوب مرنے والے حرکتیں عوام الناس کے سامنے کرتے تھے. لیکن آج آن لائن کا زمانہ آ گیا,
बैठे जगह ऑनलाइन में बुक करता है, अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाता और कोई आइडेंटिटी कार्ड देने की जरूरत नहीं, जाओ आराम करो, जितने घंटे जिना करना करो। अब उस जिना करने के वास्ते जो पाकिटा उसको चाहिए वो भी रैपिडो के जरिए वो मेडिकल से फोन करके मंगाएगा। खाना खाना है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को अमेज़न के जरिए फोन करके बिरयानी ऑर्डर देके होटल पर मंगाएगा। अल्लाह अकबर। ऐ दुनिया की ऐश में पड़े हुए नौजवानों, ऐ जिना करने वाले जानी मर्द और जानी औरतों, अल्लाह देख रहा है। होटल का सीसी कैमरे से तुम्हें घबराहट नहीं लगती क्योंकि बुरखे में जा रही हो, नकाब में जा रही हो, दुपट्टा अपने मुंह पर बांध के जा रही हो, कोई देख रहा नहीं आपको, कोई पहचान रहा नहीं। अल्लाह देख रहा ना जी, अल्लाह की निगाह से छुप कर करोगे ये सब काम। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को कंधे पर हाथ रखकर आपने फरमाया था, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब और आबिर सबील। ऐ अब्दुल्लाह इब्न उमर, इस दुनिया में अजनबियों की तरह रहना, ये राह चलते मुसाफिरों की तरह रहना। सुन ऐ अब्दुल्ला, ये मेरी नसीहत गौर से सुनो। इज़ा अमसैता फला तंतज़िर सबह व इज़ा अस्बहता फला तंतज़िर मसा। जब सुबह हो जाए शाम का इंतजार मत करना, जब शाम हो जाए सुबह का इंतजार मत करना। वखुज़ मिन सेहतिका लिमरज़िक, तेरी सेहत को गनीमत समझ ले तेरी बीमारी आने से पहले। व मिन हयातिका लिमौतिक, और तेरी जिंदगी को गनीमत जान ले मौत आने से पहले। जब तक अल्लाह जिंदगी बाकी रखा दुनिया में अच्छे काम कर ले। और ये मत सोचना अभी हम जवान हैं, बूढ़े होने तक दुनिया में खूंटा मार ले बैठेंगे, नहीं। जीती जागती जवानी में गाड़ी में जाते रहता, एक्सीडेंट होकर डायरेक्ट कब्रिस्तान चले आता शाम तक। किसे मालूम था? हट्टा कट्टा नौजवान निकला था घर से, अचानक उसकी लाश एम्बुलेंस के जरिए चारपाई पर लेट कर आती है। सारे घर वाले हैबत खा के मर जाते हैं। दोस्तों को इत्तला मिलती है, दोस्त यही सवाल सबसे पहले पूछते हैं, मर गया? जनाजा कब है कते? कोसी नमाज में डोला उठा रही कते? यही सबसे पहले सवाल करती। अरे नहीं भाई, हट्टा कट्टा था, मर गया, और एक 2 साल रख लो, और एक 2 महीने रख लो। हमारा दोस्त इतना जल्दी बिछड़ा तो दिल गम होता, दर्द होता, 1-2 दिन तो भी रख ले। मर गया, जनाजा कब उठा ले जा कब्रिस्तान में गाड़ रहे। क्यों? आखिरी दीदार नमाज जनाजा पढ़कर जरा झांकेंगे आएंगे, सबसे पहले यही सवाल। और जैसे ही आप मरोगे, आपके हाथों की ये कीमती घड़ियां आपके घर वाले निकाल लेंगे। आपका ये मोबाइल जो दुनिया में फितनों का सबब और दुनिया की ऐश व इशरत का सबब बना है, ये मोबाइल निकाल लेंगे। आपके हाथों में जो कीमती अंगूठियां निकाल लेंगे। माई बहनें हैं, कान की बालियां, गले का जेवर, पैर के पासेब, हाथों की चूड़ियां सब उतार लेंगे। नमाज जनाजा पढ़कर कफन में लपेटकर, ऐसा कफन जिसमें ना जेब है, जिसमें ना पर्स पैकेट है, जिसमें ना आपकी एनटी बैग है, ना आपका कोई बड़ा बैंक बैलेंस है, कोई चीज नहीं, ले जाकर कब्रिस्तान में गाड़ देंगे। आपकी पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा जमा लेंगे। क्यों पड़े हो इस दुनिया के पीछे? अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस, कुन फी दुनिया का अन्नका गरीब और आबिर सबील व गुद्द नफ्सक मिन अहलिल कुबूर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम अपने आप को हमेशा मरे हुए मुर्दों में शुमार करो। ये मत सोचो कि हम अभी जिंदा हैं, हम तो मर चुके हैं, अब हमारा अंजाम क्या होगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जामे तिर्मिजी की हदीस 2328 नंबर की हदीस, ला तत्तखिजु ज़ईआ ला तत्तखिजु ज़ईअता फतरगबू फी दुनिया। तुम जायदाद बनाने के पीछे मत पड़ना, प्रॉपर्टियां बनाने के पीछे मत पड़ना, वरना तुम्हारा दिल दुनिया में लग जाएगा और तुम आखिरत को भूल बैठ जाओगे। अल्लाह अकबर।
کیا بہترین عکاسی ہے یہ حدیث. آج ہمارے دنیا کے ہرسلے مسلمانوں کی عکاسی کرتی ہے یہ حدیث. کیا فرمایا؟ حدیث کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں. لا تتخذوا الضیعۃ فترغبوا فی الدنیا. تم جائیداد وغیرہ بنانے کے پیچھے مت پڑو اس لیے کہ دنیا ہی میں دل لگا کر بیٹھ جاؤ گے, آخرت بھول جاؤ گے. آخرت کا توشہ جمع کرنے اللہ بھیجا, جائیداداں پراپرٹیاں جمانے کے نشے میں مت پڑو. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. آج ہم نماز نہیں ہونا, روزہ نہیں ہونا, دکان ہونا, گراہک ہونا, پیسے ہونا, دولت ہونا. کیا کریں گے دولت؟ 5 وقت نماز کو آتا, کب لاسٹ میں آتا, فرسٹ میں بھاگ لے جاتا. پہلے کے سنتاں بھی معاف, لاسٹ کے آخری کے سنتاں بھی معاف. اللہ معاف کر ڈالے ایسے. اور نماز کے بعد دعائیں کرے تو بھی کیا دعائیں میں مانگتا؟ اللہ مجھے دولت دے, اللہ مجھے پیسہ دے, اللہ مجھے نوکری دے, اللہ میری کمائی میں برکت دے, اللہ میرا قرضہ معاف کرا دے, اللہ مجھے 1 آف ٹیئر بنا ہے مجھے ڈبل آف ٹیئر بنا دے, اللہ میرے پاس 2 ویلر ہے میرے 4 ویلر دلا دے, اے اللہ میرے پاس سننا نہیں ہے میری بیوی نے سننے کی خواہش ظاہر کی ہے, اللہ 10 تولہ سننے کا نکلس دلا دے. خالی دولت, ایک ہاتھ اٹھا کر ہاتھ نیچے گرانے تک دولت 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 دولت, پیسہ 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 پیسہ. کیا کرتا لیک پیسہ؟ کیا کرتا بھائی پیسہ؟ اللہ اکبر. یہ پیسہ کسی کام کا نہیں, ہاتھ کا میل رہے سر کا. گئے ایسا 1 ذرہ شیمپو ڈال لیے, لگڑ کو دھو کو جیسا ہاتھ صاف کر لیتی, یہ پیسہ اس میل کے مانند. آج تمہارے جیب میں, کل کسی اور کے جیب میں, آج تمہارے گھر میں, کل کسی اور کے گھر میں. یہ پیسہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس. 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھ لو. غنا کا قبل فخر کا. آج اگر اللہ نے آپ کو تھوڑی بہت دولت دیا ہے تو اس دولت کو غنیمت سمجھ لو. تمہارے اوپر فقیری کے ایام آنے سے پہلے, تمہاری یہ دولت چھن جانے سے پہلے, تمہارے بھکاری کے موسم دیکھنے سے پہلے اس غنیمت کو, اس دولت کو غنیمت سمجھو. فی سبیل اللہ, اللہ کے راہ میں خرچ کر کے نیکیاں جمانے کی فکر کرو. دولت اللہ کہیں دیا انجوائے کرنے, عیش کرنے. ارے نہیں جی, اس دولت کے اندر تمہارے اڑوسوں کے, پڑوسوں کے, رشتہ داروں کے, غریبوں کے, مسکینوں کے, محتاجوں کے, راہ چلتے مسافروں کے کہیے کہ حقوق رکھو. اللہ دولت دیا, آزمانے دیا, انجوائے کرنے نہیں دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. بخاری میں 4913 نمبر کی حدیث, مسلم شریف میں 1479 نمبر کی حدیث, 1479 نمبر صحیح مسلم میں, اور 4913 نمبر کی بخاری میں. کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر لیٹے تھے. اس چٹائی کے سارے نشانات نبی کے بدن پر پڑ گئے. ہم نے دیکھا تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور ہم نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا کیفیت ہے آپ کی؟ کائنات کے پیغمبر, آپ کے پاس سونے کے لیے بستر بھی ڈھنگ کا نہیں, کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہیں, پورے نشانات بدن پر پڑ گئے. آپ نے فرمایا ما للدنیا وانا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح ترکاها. میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ نبی کا فرمان سنیے, میرا دنیا سے کیا تعلق ہے؟ میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو آج اس درخت کے نیچے آرام کیا, پھر اسے چھوڑ کر آگے نکل گیا. یہی میری زندگی ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں, کائنات کے پیغمبر کہہ رہے ہیں. اسی جامع ترمذی کی حدیث تھی یہ. دوسری حدیث میں, بخاری مسلم کی حدیث میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی بیویوں سے اعلا کر لیتے ہیں. اعلا کسے کہتے ہیں؟ قسم کھا لینا کہ میں اپنی بیویوں کے نزدیک نہیں جاؤں گا. نبی نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں کے نزدیک نہ جانے کی قسم کھائے تھے. 1 مہینے تک, 1 مہینے تک بیویوں کے نزدیک نہیں گئے تھے نبی. اس کے کئی ایک وجوہات تھے.
औरतों ने, उम्महातुल मोमिनीन ने पैसा मांगा था, दौलत मांगा था, अल्लाह के नबी ने एला कसम खा लिए, नहीं गए नबी अलैहिस्सलाम। आप अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी के सहन में लेटे हैं, आपके खजूर के चटाई पर लेटे हैं, सारे बदन पर निशान पड़ गए। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु आए और देखकर रोने लगे और कहने लगे, अरे अल्लाह के नबी, वो खैसर और किसरा वाले, वो मुल्क रूम, मुल्क शाम वाले, वो काफिर, वो ईसाई, वो यहूदी, अल्लाह जीने के लिए ऐसी दुनिया उनको दे दिया, बड़े बड़े महल्लात में वो आराम करते हैं, सोने चांदी के खजाने वो अपने पास रखते हैं। आप कायनात के पैगंबर होकर भी आपकी क्या कैफियत है, आपकी क्या हालत है, हमको देखा नहीं जा रहा। अल्लाह के नबी, आप इतने गरीब हैं। अल्लाहु अकबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अमा तरज़ा अन तकून लहुमुद दुनिया वलनल आखिरा, अमा तकूनु अन तकून लहुमुद दुनिया वलनल आखिरा, क्या तुम इस बात पर राजी नहीं हो, अल्लाह उनको दुनिया दे दिया जीने के लिए और हमारे लिए अल्लाह आखिरत में बाकी रखा है। हमारे लिए सब कुछ आखिरत में है, ये दुनिया उन लोगों के लिए है जो जीने के लिए अल्लाह दे दिया, हमको दुनिया नहीं चाहिए। जिब्राइल अमीन नबी अलैहिस्सलाम पेट पर पत्थर बांध कर रातों को तहज्जुद पढ़ते थे, 2-2 दिन 3-3 दिन तक खाना नसीब नहीं होता था। एक मर्तबा कहीं से रोटी का टुकड़ा आ गया, जौ की रोटी का टुकड़ा, नबी अपने हाथ में लेकर, आंखों में आंसू लेकर अपनी प्यारी बेटी फातिमा से कहते हैं, ऐ मेरी बेटी, ये तुम्हारा बाप 3 दिनों के बाद ये टुकड़ा खाने जा रहा है जो अल्लाह ने नसीब किया। 2-2 दिन के फाके, 3-3 दिन के फाके हमारे नबी गुजारा करते थे। ऐ हैदराबाद के मेरे भाइयों, अल्लाह आज हम ना बिरयानियां खिला रहा, मस्त मस्त सऊदी अरब के डिश मंदियां खिला रहा, और एक शादी में घुसे तो 1000 किस्म के नेमतें खा को निकलती है। हमें सोचो, कभी 1 दिन फाका गुजारे, कभी 2 दिन फाका गुजारे, कभी 3 दिन भूखे रहे, हमारी जिंदगी में हमने कभी फाका नहीं गुजारा। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान, इतना सारा अल्लाह दे रखा है। नबी भूखे प्यासे पेट पर पत्थर बांधकर तहज्जुद की नमाजें, खाना पेट में रहा तो पैरों में खड़ने ताकत रहती, पेट में ग़िज़ा नहीं है तो पैरों में ताकत नहीं रहती। कई देर तक, कई घंटों तक नबी सूरह बकरा, सूरह आले इमरान तहज्जुद की नमाजों में पढ़ते थे, 2-2 पारे, 3-3 पारे, 5-5 पारे। अल्लाहु अकबर। नबी के पैर में, पेट में ग़िज़ा ना होने की वजह से नबी के पैर सूज जाया करते थे, सूजन आ जाया करती थी। अम्मा आयशा कहती है, अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिया, इतने लंबे इबादतें करने की क्या जरूरत। नबी कहते हैं, अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं मेरे रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। अल्लाहु अकबर। आप अलैहिस्सलाम नमाज तहज्जुद में ऐसी आयतें पढ़ते, खौफ की आयतों पर रो पड़ते, कभी कभी बेहोश होकर नीचे गिर जाते। क्यों? पेट में ग़िज़ा नहीं है, खाना नहीं है, गिर जाते। जिब्राइल अमीन आए, बोले अल्लाह के नबी, अल्लाह आपको ये ऑफर देता है, अगर आप हाँ कहें, खैसर और किसरा के खजाने अल्लाह आपके कदमों में डाल देगा। आप हाँ कहना, बाकी ये मक्के की वादियों को सोना बनाकर अल्लाह आपके कदमों में डाल देगा। ये सुनकर सर सजदे में रखकर रोने लग जाते हैं। नबी कहते हैं, ऐ अल्लाह, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे माल नहीं चाहिए, सोना चांदी नहीं चाहिए, तू जिस अंदाज से मुझे रखा है तेरा शुक्रिया है। जिस दिन मिलेगी रोजी समझकर खा लूंगा, तेरा शुक्रिया अदा करूंगा, जिस दिन नहीं मिलेगी रोजे की नीयत कर लूंगा, जिंदगी गुजार लूंगा, मुझे दौलत नहीं चाहिए। मिली तो रोजी, नहीं मिली तो रोजा, ये थी नबी की जिंदगी। आज हमें, अल्लाहु अकबर, एक दिन में 3 वक्त हमें 5-5 टेम्पो खा, सुबह में नाश्ता, नमाज होते ही एक लाइट टिफिन होना हमना, उसके बाद 9-10 बजे दबा को टिफिन होना, 12 बजे दोपहर का क्या है लंच होना, फिर शाम में चाय पानी के नाम पर वो एक अलग डिश होना, फिर रात में डिनर, वो डिनर के बाद फिर 12 बजे फिर चाय नोशी के शक्ल में और उसमें बिस्किट। कितने बार खाती जी, खा मोटे पिंडे बन गई ना। अरे खाओ, अल्लाह दिया तो खाओ, लेकिन होते बार खाने के बाद बैला डकारा दिया, सबका डर बुर्र का डकारा दे। एक बार तो भी दुआ पड़े, खाने की बात की दुआ पड़ती हम लोग। अरे खाने की बात की दुआ याद ही नहीं हमने। कई लोगों को गाया बैला डकारा दे सका, गुर्र गुर्र को डकारा देती, लेकिन
मंदी खा को डकार निकल रहा ना, ये खुबानी का मिठा खा को डकार निकल रहा ना, ये आइसक्रीम खा को डकार निकल रहा ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये बोलना भी तौफीक नहीं होता मुंह से। खाने के बाद की दुआ हो क्या कि लंबी है कदम साहब, हम ना याद नहीं, हमारे बच्चे मकतब में जाकर मस्जिद में क्या कि सीख ले गई, हम ना आती नहीं हो सब भी दुआएंगे वहाँ क्या आप बोलो नो को दबाक बैटिंग करने बोलो मस्त मारती बिरयानी दुआएंगे यहाँ क्या आप भी आते नहीं हम ना। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे ना शुक्रिया, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करो। सहाबा नबी फाखे गुजारते थे, आज अल्लाह नेमतों की शक्ल में रखे आज हम ना। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला यही कहता है सूरह आला की 16-17वीं आयत में, बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बेहतर और बाकी रहने वाली है, हमेशा बाकी रहने वाली। जब जन्नतियों को अल्लाह जन्नत अता करेगा उस वक्त मेरा अल्लाह अज़्ज़ व जल जन्नतियों के सामने अपना दीदार लेकर आएगा। फमा उतु मिन्हु शैया यौम युक्शिफुल हिजाब, उस दिन सारे इज्जत और आबरू के पर्दे हटा दिए जाएंगे, अल्लाह को देखने में कोई माने चीज नहीं रहेगी। अल्लाह अपने बंदों के सामने अपना असली चेहरा लेकर, खूबसूरत चेहरा लेकर आ जाएगा और बंदों से कहेगा सलामुन सलामुन कौलन मिर रब्बिर रहीम, आज तुम्हारे रब्ब रहीम की जानिब से सलामती हो। उसके बाद अल्लाह पूछेगा, बताओ मेरे बंदो मेरी बंदियों, जो जो वादे मैंने दुनिया में कुरान मजीद की शक्ल में तुमसे किया था, बोलो क्या इस जन्नत में मैंने तुमको वो वादे पूरे किए या न किए? क्या वो नेमतें मैंने दिया या नहीं दिया? वो सारी नेमतों से मैं माला माल किया या नहीं किया? सारे बंदे कहेंगे अल्लाह जितना तसव्वुर भी हम नहीं किए थे उतनी नेमतें तू दे दिया, अब तेरा दीदार देखने के बाद हमको सारी नेमतें मिल गई। अल्लाह कहेगा मैं तुमसे राजी हूँ, ये मेरी सबसे बड़ी नेमत है, आज के बाद इस जन्नत में मैं तुमसे कभी नाराज नहीं रहूंगा, मैं हमेशा तुमसे राजी रहूंगा, ये मेरी अव्वल नेमत है। और दूसरी, तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। और मेरी तीसरी नेमत, तुम इस जन्नत के अंदर हमेशा बाकी रहोगे, कभी तुम्हें मौत नहीं आएगी। ये नेमतें जैसे जैसे खाओगे मैं मज़ीद नेमतों से माला माल करूंगा। ऐ मेरे भाइयों, ऐसी नेमतों के लिए अल्लाह जन्नत बनाया है और ये जन्नत मोमिनों के लिए बनाया है और मोमिनों से कहता है ऐ मोमिनों दुनियादार मत बनो, आखिरत वाले बनो। अल्लाह आखिरत के लिए तुमको इस दुनिया में आजमाइश के लिए पैदा किया है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला आगे सूरह शूरा में कहता है, जिस आदमी को अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है, फमा ऊतीतुम मिन शैइन फमाताउल हयातिद दुनिया वमा इंदल्लाहि खैरुन व अबका, और तुम्हें जो कुछ भी दिया गया बस वो दुनिया की जिंदगी का साजो सामान है, और जो कुछ अल्लाह के पास तुम्हारे लिए है वो दायमी है और बड़ा बेहतरीन वो नेमत है। ऐसी नेमत न किसी इंसान और जिन्नात की आंखों ने वो मंजर देखा, न किसी इंसान और जिन्नात के कानों ने वो सुना, न किसी इंसान और जिन्नात के दिलों पर उसका ख्याल गुजरा। ऐसी अनमोल नेमतें मैं अपने मोमिन बंदों और मेरे मुत्तकी बंदियों के लिए मैंने बना रखा है। लिल्लज़ीना आमनु अला रब्बिहिम यतवक्कलून, उन लोगों के लिए है ये जो अल्लाह पर तवक्कुल करते हैं और अल्लाह से डरते हैं। हमारा है भरोसा अल्लाह पे, हमारे दिल में है अल्लाह के लिए डर और खौफ नहीं है। अल्लाहु अकबर। सूरह आले इमरान की 14वीं आयत में अल्लाह कहता है, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये दुनिया तो खेल तमाशे की जगह है, वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मुआब, अल्लाह के पास जो है वो सबसे बेहतरीन है, सबसे लाजवाब है, बेहतरीन ठिकाना मेरे रब्बे ज़ुल जलाली वल इकराम के पास है। इस दुनिया के पीछे हमने अपनी सारी एनर्जी लगा दी, इस दुनिया को कमाने के पीछे हमने अपनी सारी जिंदगी को वक्फ कर दी,
جب موت کا فرشتہ موت کا پروانہ لے کر آتا ہے، سامنے آ کر کھڑتا ہے، تب ہم نہ یاد آتی آخرت۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر بڈھا ہونے تک خالی دنیا کمایا، خالی دنیا پیچھے بھاگیا، آخرت کے واسطے کیا کریا؟ کیا بھی نہیں کریا۔ اب میں آخرت کے واسطے کرنا، فکر آ جاتی بڈھے کو، خبر میں تانگڑیاں لٹکتے رہتی، آلریڈی ڈاکٹر سنا ڈالے رہتا، رزلٹ کا پیپر دے ڈالے رہتا، بلا لے جاؤ، یہ چند گھنٹوں کا مہمان کیا ابھی نہیں بستا، کڈنیاں فیل ہو گئی، پتا پھوٹ گیا، اندر کینسر کا گڈھا پھوٹ گیا، باڈی میں زہر پھیل گیا، بلا لے جاؤ چند گھنٹوں کا مہمان۔ تب یاد آتا آخرت کے واسطے کیا کرنا۔ جب بولتا بچیاں کو، بیٹے یہ المار میں ہے سو پوری دولت مسجد کو دے ڈال، مسجد آمینہ بظاہر وہ کیا کہ اور بھی عمارت کھڑی کر رہی تھے ان کو دے ڈال، میرے بیٹے یہ المار میں ہے سو مسجد عائشہ صدیقہ وہ مسجد کو دے ڈال۔ یہ سارا سننا انہوں سنتی بچے، اچھی بات بابا ہوندے بابا، تو میں کب مرتی پہلے مرو، لگ جا خبرستان میں گاڑ کھاتی، وہ پوری پراپرٹی ہماری، تو میں کیا بول رہی ہوں ان کو دے ان کو دے گا، ہماری پراپرٹی ہو۔ اللہ بھی یہ فرماتا، موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے نکلتا ہے، جبکہ وہ وارثین کی دولت بن گئی ہے۔ تیرے وارثین کا ہے جی، وہ جب جوانی تھی منگنے والے آتے تھے ہے نا، اللہ کے نام پر دیا نا، کیا تو بھی دیا نا، اے چلر لے دو مندک پورا، کیا بھی نہیں میرے پاس چلر، چل چل آگے چل، کہیں اللہ چلر دینے سے کیا پیدا کرے تو اللہ موٹے موٹے کٹے دے رہا جی، اوپر سے نوٹاں دے رہا، پنڈے دے رہا، 500 کی نوٹا، 1000 2,000، اللہ اکبر، ایک ایک دن کو 10 50 ہزار کما رہا نا بھائی۔ فقیر آیا 1 یا 2 یا 3 یا 4 5، وہ 5 فقیران کو 5 روپے دینے نہیں تمہارے پاس، چلر لے دوں مندک پو، نہیں بھائی اونر نہیں، میں نوکر، اونر آنے کے بعد ایلیٹ پڑا اونر، لیکن بہانہ کیا کرتا، اونر نہیں، اونر آنے کے بعد میں تو نوکر، یقیناً اللہ تجھے ایک نہ ایک دن نوکر بنا چھوڑیں گا۔ آج اونر کے پوزیشن میں رہ کر غریبوں کو دینے میں جھڑکتا، کنجوسی کرتا، بخیلی کرتا، اللہ یقیناً تجھے ایک نہ ایک دن نوکر کیا، نوکر سے بدتر بنا ڈالیں گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مغیرہ بن شعبہ حدیث کے راوی، صحیح مسلم شریف کتاب الایمان کی حدیث، باب ادنا اہل الجنت منزلۃ فیہا، جنت کا سب سے ادنا درجہ پانے والا جنتی، امام مسلم نے باب باندھا ہے کتاب الایمان کے اندر، جنت میں سب سے ادنا درجہ پانے والا جنتی حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث نمبر 189 کتاب الایمان صحیح مسلم شریف، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ عز و جل سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ تعالی یہ مجھے بتا جنت کا سب سے نچلا درجہ کیسا ہوگا اور سب سے نچلے درجے کا جنتی کیسا ہوگا؟ کون سوال کرے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے سوال کرے، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اے موسیٰ ایک ایسا آدمی ہوگا جنت کا جو جنت میں جائے گا، سب سے لاسٹ میں اللہ اسے جنت میں بھیجے گا، جب جنت میں جائے گا تو دیکھے گا سارے جنتی جنت کو قبضہ کر لے بیٹھ گئے، کہاں بھی جگہ نہیں باقی، یہ ان کی جگہ، یہ ہماری جگہ، یہ ہماری جگہ، ذرا بیٹھیں گے حضرت بیٹھیں گے بیٹھو، لیکن یہ ہماری جگہ، بعد میں اٹھ کو جانا اللہ ہمارے قبضے میں دے ڈالا، کہاں بھی جگہ باقی نہیں۔ جب بولتا اے اللہ مجھے بھیجا تو بھیجا جنت میں، ایسے ٹیمپو بھیجا جب پوری جنت آل فل بکنگ، ساری جنت بکنگ ہو گئی، ذرے بھی جگہ میرے واسطے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ اے میرے بندے تیرے لیے جنت میں جگہ ہونا کیا، ہاں اے اللہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ساری ملکیت ساری ملوکیت تیرے قبضے میں ہے، اللہ ذری جگہ مجھے دے ڈال اللہ جنت میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا
کیا تو یہ پسند کرے گا میں دنیا جتنی جگہ تیرے لیے مہیا کر دوں؟ اے اللہ میں اس بات پر راضی ہوں۔ اللہ فرمائے گا کیا تو یہ پسند کرے گا میں اور ایک دنیا کی اتنی جگہ تیرے لیے دوں؟ اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، کیا تو یہ پسند کرے گا میں اور ایک دنیا کی اتنی جگہ دوں؟ بار بار اللہ بولیں گا، بار بار بندہ بولیں گا اللہ میں راضی ہوں، اللہ میں راضی ہوں۔ فرشتوں کو بولتا اللہ بلا لے جاؤ جی اسے، وہ درخت کے نیچے سایہ دکھ رہا نا، وہ سایہ اس کی جگہ، وہ سایہ اس کی جگہ، اب وہ سایہ اسے دے دی جائے گی۔ صحابہ کرام سے نبی سوال کرتے ہیں اے میرے صحابیوں کیا تمہیں معلوم ہے وہ درخت کے نیچے کے سایہ کی اتنی جگہ کتنی ہوگی؟ اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانے، ہم نہ نہیں معلوم کہ وہ سایہ کی اتنی جگہ کتنی ہوگی۔ نبی نے فرمایا یہ دنیا جیسے 10 دنیا کے برابر کی جگہ ہوگی جو آخری جنت کو چھوڑی جگہ اللہ تعالیٰ جو عطا کرے گا۔ اس دنیا جیسے، اس ورلڈ جیسے 10 ورلڈ کے برابر کی جگہ آخری جنتی کو اللہ عطا کرے گا۔ اور ایک حدیث ہے صحیح مسلم شریف کے اندر، اسی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونے والے آدمی کو جب جنت میں داخل ہونے کا پروانہ سنایا جائے گا وہ آدمی گرتے پٹکتے آئے گا، تھپڑاکے کھاتے، مار کھاتے، گرتے گراتے آئے گا، اپنے گھٹنوں کے بل داخل ہونے کے لیے پہلو کے بل آئے گا، اور جب دیکھے گا کہ اس کے آگے تھوڑا سایہ نظر آ رہا ہے اللہ سے پوچھے گا اے میرے اللہ مجھے کیا اس سائے تک جانے کی اجازت دے گا؟ میں اس کے بعد تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ کہے گا میرے فرشتوں اس آدمی کو وہاں تک جانے دو۔ کون انہیں؟ جہنم سے نکلا ہوا جنت میں جانے والا آخری جنتی، گرتے پڑتے مار کھاتے اور عذاب سے نکل کر آئے گا اور گھسڑتے گھسڑتے جنت میں جائے گا، دیکھے گا سایہ ہے، اللہ مجھے اتنی مہلت دے دے وہاں تک چلا جاؤ۔ ہاں جا، کیا اس کے بعد بھی کچھ؟ نہیں اللہ کچھ بھی نہیں چاہیے، بس وہاں تک جاؤں گا، بیٹھ جاؤں گا۔ اب وہاں تک گیا تو پھر اللہ سے کہیں گا یا اللہ اس کے آگے اور ایک سایہ دکھ رہا، اس سے بھی اچھا دکھ رہا، یا اللہ مجھے اجازت دے میں وہاں تک چلے آتوں، یتا چاہیا کہتے اور ایک ذرا اندر چلے آتوں، اے اللہ مجھے اتنی اجازت دے دے، اور کچھ نہیں نہ مانگیں گا، نہیں اللہ پکا وعدہ، یہاں بیٹھ جاتوں، اب مجھے آخری بار موقع دے دے۔ اللہ کہیں گا فرشتوں اسے جانے دو، اور تھوڑا گھسٹ لے کے آگے جائیں گا، پھر جب دیکھیں گا کہ اس درخت کے آگے ایک پانی کا چشمہ نظر آ رہا ہے، پیاسا تھا، جہنم میں حد سے زیادہ پیاس لگی تھی، جنت میں آنے کے بعد پانی کو دیکھ کو سب بھول جائیں گا، اپنے وعدے بھول جائیں گا، اللہ کو بولیں گا اے میرے اللہ مجھے اور تھوڑا آگے جانے دے، وہ پانی تھوڑا پینے دے۔ اے ابن آدم کتنے وعدے کریں گا، کتنے وعدے توڑیں گا، تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا یہاں تک آنے کے بعد پھر کوئی سوال نہیں کروں گا، تو سوال پہ سوال کر رہا، وعدے پہ وعدے کر رہا، وعدے پہ وعدے توڑ رہا۔ یا اللہ وہ نعمت دیکھنے کے بعد میں کیا تو بھی کروں، اللہ مجھے ذرہ پینے دے، اب یہ لاسٹ سوال میرا۔ پھر اللہ بولتا اے میرے فرشتوں اس آدمی کو اس پانی کے چشمے تک لے جاؤ تاکہ وہ پانی پی لے، وہاں تک جائے گا، پانی پیے گا، اور آگے دیکھے گا نعمتیں اور ہے، پھل کتے، فروٹ کتے، انار کتے، انگور کتے، سیب کتے، یہ اللہ کے کیا فروٹ ہے، کیا نعمت ہے۔ اب لے دل میں ہلچل پیدا ہو جاتی، یا اللہ اب یہاں تک کہ چاہ کو پیا کتے، ذرا کھانے بھی دے اللہ، ذرا اور آگے جانے دے اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کی اس چیز کو دیکھ کر، اس کی اس ادا کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ حدیث کے راوی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اور تابعین کو یہ حدیث سناتے ہوئے تھوڑی دیر رک گئے اور ہنسنا شروع کر دیے۔ عبداللہ بن مسعود کی ہنسی دیکھ کر تابعین نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہو؟ اے میرے ساتھیوں قسم اللہ کی اس جگہ پر ہم نے ہمارے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا، اور نبی علیہ السلام جب ہم کو یہ حدیث سنا رہے تھے تو نبی نے فرمایا اس جگہ پر اللہ بھی مسکرا دیا، اللہ بھی مسکرا دیا۔ اللہ ہنسنے لگا، میرے بندے کو اور کیا چاہیے،
میرے بندے کو اسی انداز سے میں آخری جنت میں اسے داخل کر کر یہ جنت دینا چاہتا تھا. ڈال دو اسے جنت میں, لے جاؤ اسے جنت میں, اسے جنت دی جائے گی. بتانے کا مقصد یہ ہے, یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے, یہ حدیث بتانے کا مقصد یہ ہے ساری دنیا کی دولت, یہ ساری دنیا کی جاہ و منصب, یہ ساری دنیا کی عیش و عشرت آخری جنت کے ادنا ٹکڑے کے برابر نہیں. آخری جنت کے ادنا ٹکڑے کے برابر نہیں. کیوں جنت کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کیوں آخرت کے دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ بھاگنا ہے اللہ کی جنت کے پیچھے بھاگو. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. بھاگو, دوڑو اللہ کی مغفرت کی جانب, اللہ کی رحمت کی جانب, اللہ کی جنت کی جانب. نہیں مولوی صاحب, ہم نہ خالی دنیا کے پیچھے دوڑنا آتا, اللہ کے پیچھے دوڑنا نہیں آتا. اللہ کے پیچھے دوڑنے سے مراد رننگ ریس کر لے بھاگ لے جانا نہیں ہے, نمازوں کی پابندی کرنا ہے. اللہ کی مغفرت کی جانب دوڑنا, اللہ کے دین پر چلنا ہے, اللہ کی جنت کی جانب دوڑنا. گویا کہ شریعت اسلامیہ پر عمل کرتے ہوئے شریعت اسلامیہ کی دعوت کا کام کرنا ہے. یہی ہے اللہ کی جانب دوڑنا, اللہ کے دین کی جانب دوڑنا. ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے, اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو اسلام میں جمع کر رکھ دے گا. ثابت قدمی اللہ عطا کرے گا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں, دنیا مرتی دنیا کے پیچھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان فرماتے, بخاری مسلم کی حدیث, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبی علیہ السلام نے امت کے لیے عبرتناک حدیث بیان فرمائی. سنو میرے صحابہ, قیامت کے میدان میں ایک دنیا پرست انسان کو لایا جائے گا, ایک آخرت پرست انسان کو, مومن کو لایا جائے گا. ایک دنیا پرست جو دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا, ایک آخرت پرست جو آخرت کی جنت کو طلب کرنے کے لیے, نیکیاں کمانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے تن من دھن اپنی جان قربان کرنے والا, دین کے لیے وقف کرنے والا. ایک آخرت طلب, ایک دنیا طلب, دونوں کو لایا جائے گا. یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ فیصبغ فی النار صبغۃ. ایک دنیا پرست کو لایا جائے گا اور اس انسان کو جہنم کی آگ کے اندر غوطہ لگایا جائے گا. آگ کی دریا میں ڈبکی لگا کو اللہ نکالتا. ثم یقال, کہا جائے گا, یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, یہ بتا, ہل رأیت خیرا خطا, کیا تو نے زندگی میں کبھی بھلائی دیکھی؟ عیش عشرت انجوائے کسے بولتی معلوم؟ خیر کبھی پایا؟ ہل مر بک نعیم خطا, کیا تو نے اپنی زندگی میں نعمتیں, خوشحالیاں, عیش و عشرتیں کبھی پایا؟ سوال کیا جائے گا کسے؟ دنیا کے پیچھے بھاگنے والے دنیا پرست انسان کو جہنم کا غوطہ دلانے کے بعد پوچھا جائے گا. فیقول, وہ کہے گا, لا واللہ یا ربی, نہیں اے اللہ تیری قسم, میری زندگی میں نے کبھی خیر نہیں دیکھا, کبھی خوشحالی نہیں دیکھا. کون کہے گا؟ دنیا کے پیچھے بھاگنے والا دنیا پرست کہے گا. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا, اور دنیا میں مشقتیں برداشت کر کے دین پر چلنے والا, سچ بولنے والا, لیکن لوگوں کے مار کھا کر بھی سچائی پر قائم رہنے والا, توحید پر چلنے والا, چاہے اس کے لیے جان قربان کیوں نہ کرنا پڑے, ایسے انسان کو لایا جائے گا اور اس آدمی کو فیصبغ صبغۃ فی الجنہ, جنت کی نہر میں اللہ عز و جل فرشتوں کے ذریعے غوطہ لگائے گا. فیقال لہ, اس سے پوچھا جائے گا, یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, ہل رأیت بؤسا قطا, کیا زندگی میں کبھی تکلیف کو تو نے دیکھا ہے؟ ہل مر بک شدۃ قطا, اے میرے بندے یہ بتا, کیا تو نے زندگی میں کبھی سختیوں کو, عذاب کو تو نے پایا ہے؟ فیقول, وہ انسان کہے گا, لا واللہ یا ربی, نہیں اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم, اے میرے رب, زندگی میں مصیبت کسے بولتی, مشقت کسے بولتی, تکلیف کسے بولتی, یا اللہ میں جانتا ہی نہیں, میں دیکھا ہی نہیں. ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدۃ قط,
اے اللہ نہ میں نے کبھی تکلیف کو دیکھا، نہ سختیوں کو دیکھا، نہ تنگحالی کو دیکھا، اے اللہ ہمیشہ خوشیوں کو میں نے پایا۔ اے دنیا پرس انسان، جہنم کا ایک غوطہ تیری دنیا کے عیش و عشرت کو بھلا کے رکھ دے گی۔ اے آخرت پانے کے لیے مشقت کرنے والے اللہ کے بندے، یہ جنت کا ایک غوطہ ہے، تیرے لمحے بھر کی اس دنیا کی ساری مشقتوں کو تیرے ذہن و دل دماغ سے بھلا کے رکھ دے گی۔ اللہ کے لیے محنت کر، اللہ کے لیے آخرت کمانے کے لیے اپنی انرجی کو صرف کر، اور ہمیشہ اللہ کے بندوں کی خدمت کیا کر، لوگوں کی دعائیں لیا کر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کر جس کا حکم اللہ قرآن و حدیث میں ہم کو دیتا ہے۔ قرآن مجید سورہ شورى، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ شورى کے اندر بیان فرماتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو آدمی ہم سے آخرت مانگے گا ہم اسے آخرت اتنا دیں گے کہ دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے، اس کے مزید حرص کو بڑھا دیں گے۔ لیکن جو آدمی ہم سے دنیا مانگے گا ہم صرف اور صرف دنیا میں اسے دیں گے، آخرت میں کچھ بھی نہیں دیں گے، آخرت میں کچھ بھی نہیں دیں گے، سب دنیا میں دے دیں گے۔ آخرت میں آ کر پچھتائے گا، کہے گا اللہ مجھے دنیا میں جانے کی مہلت دے، نیکیاں کر کے آؤں گا، تیرے راستے میں دولت خرچ کر کے آؤں گا، اے اللہ اچھے اچھے کام کر کے آؤں گا۔ اللہ مہلت نہیں دے گا، اللہ مہلت نہیں دے گا۔ سورہ شورى کی 20 نمبر کی آیت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اگر یہ دنیا لو عدت الدنیا عند اللہ جناح بعوضۃ من خیر ما سقى کافر منها شربۃ ماء۔ یہ دنیا اگر اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی، کسی کافر کو پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی اللہ نہیں دیتا تھا، کسی کافر کو ایک گھونٹ پینے کے واسطے پانی بھی اللہ نہیں دیتا تھا، اگر یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی یا مکھی کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی، تو آج ہمیں اس دنیا کے پیچھے بھاگ رہی، خوب دنیا ہونا کا تو بھاگ رہی۔ اللہ اکبر۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جب سوال کیا جاتا ہے کوئی اللہ کے راہ میں مال و دولت خرچ کرنے والا، تو صحابہ کرام اپنے گھر کے سامان کو لے کر آ جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق سارا گھر کا سامان، عمر فاروق رضی اللہ عنہ آدھے گھر کا سامان۔ ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا، اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو میں نے چھوڑا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے لیے کافی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں کیا چھوڑی؟ الماریاں میں، تجوریاں میں سونا کتے، چاندی کتے، پیسے کتے، جیسا جیسا پیسہ آتا ہمارا سکون بڑھتے جاتا، خوشیوں سے لڈواں پھوٹتے رہتی اندر ہم نا، بینک بیلنس میں لاکھوں کے پیسے آ گئے۔ نبی کیا کہتے ہیں، اے ابو ہریرہ اگر اللہ مجھے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا دے دے، قسم اللہ کی 3 دن سے زیادہ میں اپنے پاس وہ سارا خزانہ اللہ کے راہ میں دے کر خرچ کرنا پسند کروں گا، 3 دن بھی اپنے پاس رکھنا گوارا نہیں کروں گا، الا یہ کہ جو میرے اوپر قرضہ باقی ہے وہ قرضہ ادا کرنے کے لیے تھوڑا بہت رکھ لوں گا، ساری دولت اللہ کے راستے میں دینا پسند کروں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کہہ رہے ہیں۔ ہمیں کیسے؟ پیسہ آیا تو سکون، پیسہ گیا تو ٹینشن، نیندہ اڑ جاتی ہمارے، بینک بیلنس خالی ہو گیا، پیسے خالی ہو گئے، اب کیسا جینا، کیسا رہنا؟ کیوں؟ اللہ پہ بھروسہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ نہیں۔ لو تتوکلون کما یتوکلون الطیر، اللہ کے نبی کہتے ہیں او انسانوں، اے اللہ کے بندو، اگر تم ویسے بھروسہ کرو جیسے پرندے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم کو بھی ویسے غیب سے رزق عطا کرے گا جیسے پرندوں کو غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ پرندے خالی سیزن میں اڑ کو نہیں جاتے،
ان سیزن میں بھی اڑ کر جاتے ہیں، دھوپ کالے کے موسم میں جہاں کہیں بارش نہیں ہے، کہیں پانی نہیں ہے، کسی ندی نالے میں پانی نہیں ہے، کسی کھیت کھلیان میں اناج نہیں ہے، ایسے سیزن میں بھی وہ پرندے اڑ کر جاتے ہیں اللہ پہ بھروسہ کر کے۔ اللہ ان کو بھی کھلا پلا کر، ان کے چوزوں کے لیے دانہ دے کر اللہ ان کو روانہ کرتا ہے شام میں۔ اے انسانوں، اگر تم پرندوں جیسے بھروسہ کرنے لگو، میرا اللہ تم کو بھی خیر سے رزق دے گا اور تمہارے لیے بھی اللہ تعالیٰ برکتوں کے راہ ہموار کر دے گا۔ پیسہ کمانے بیٹھے اسٹمپو ایک نمبر کے شیطانہ ہو جاتے ہیں، ہمیں شیطانہ، سر کے اوپر ٹوپی رہتی، منہ پہ داڑھی رہتی، دیکھنے والے بڑے اللہ والے کیا کہ بھئی ان کے دکانہ میں گھسیں گے کہ تو گھستے، سب سے بڑا چھتری ٹوپی ڈالنے والا انہیں بیٹھا رہتا، پیٹ کرنے کا موٹا نکل گیا رہتا، لوگوں کو دھوکہ دے دیکھو، دکھانے کی داڑھی، دکھانے کی ٹوپی، بیٹھ کو آؤ اماں، آؤ خالہ، یہاں گھسو، تمہارے واسطے مست ڈسکاؤنٹ، ایسا بول کو چننا لگا کو برابر ان کو ٹوپی ڈال کو دھوکہ دے کو دولت کمانے بیٹھ۔ نہ فجر کو آتا، نہ ظہر کو آتا، نہ عصر میں آتا، نہ مغرب میں آتا، نہ عشاء میں آتا، 5 نمازہ نہیں ہونا بلکہ 5 ٹائم پہ پیسہ اس کے پیٹ میں جانا، خالی پیسہ۔ دھوکہ دینے والا امت محمدیہ سے خارج کر دیا جائے گا، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے گا امت محمدیہ سے خارج کر دیا جائے گا۔ پیسہ کمائیے، ضرور تجارت کیجئے، تجارت میں اللہ نے برکت رکھا ہے، اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تجارت کو حلال کیا لیکن سود کو حرام کیا۔ حلال ہے کہ تو نمازاں چھوڑنے کو کماؤ لے بیٹھو نہیں بولے اللہ، دنیا کمانے کے واسطے دین کو ستیہ ناش کرو نہیں بولے، جھوٹے قسمہ کھا کو 4 پیسے کا نفع حاصل کرنے، اللہ کی قسم کا جھوٹا سہارا لے کو دولت حاصل کرتی نہ بھئی ہمیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی کہتے ہیں لا ينظر اللہ الیہم ولا یکلمہم ولا یزکیہم، اللہ ایسے نالائقوں کو قیامت کے میدان میں نہ بات کرے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کے گناہوں کی مغفرت کرے گا، جو جھوٹی قسمیں کھا کر دنیا کمانے کے لیے بیٹھے رہیں گے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جھوٹی تجارتیں نہ کرو، دنیا کمانے کے پیچھے اتنا نہ دوڑو کہ تمہاری آخرت برباد ہو جائے۔ اللہ کے نبی دعا مانگتے تھے اللہم احنی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین یوم القیامہ، جامع ترمذی، اللہ مجھے مسکین بنا کے زندہ رکھ، مسکینوں میں موت دے، مسکینوں میں قیامت کے دن جگہ۔ اے اللہ کے نبی آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں؟ کیوں آپ ایسی دعا کرتے ہیں کہ اللہ مسکین بنا کے رکھے، مسکین بنا کے اٹھائے، مسکین بنا کے موت دے؟ ایسی کیوں دعا مانگتے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت کے میدان میں میری امت کے مالدار لوگ 40 سال بعد جنت میں جائیں گے، میری امت کے غریب و مساکین 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ اے اللہ کے نبی 40 سال کیا کریں گے یہ مالدار؟ کہاں جائے گا؟ جو دنیا میں دوڑتا تھا دنیا کے پیچھے، دنیا کمانے کے لیے، ایک ایک پائی کا حساب دینے میں 40 سال لگ جائیں گے ان کو۔ اے دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں، اے دنیا کی دولت کے نشے میں بیٹھنے والوں، اللہ سے ڈرو۔ ہر مالدار 40 سال قیامت میں نہیں کھڑے گا۔ مالدار تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے، مالدار تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ مالدار 40 سال کھڑیں گے جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے، غریبوں میں خیرات نہیں کرتے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ ایسے مالداروں کو اللہ تعالیٰ 40 سال میدان محشر میں کھڑا کر کے پائی پائی کا ان سے حساب لے گا۔ آپ کو معلوم بخاری کی وہ مشہور حدیث جس میں غار میں پناہ لینے والے بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب غار کے پتھر ڈھانک لیتا ہے، ان میں کا ایک شخص اللہ سے یہ دعا کرتا ہے، اے میرے اللہ، میں اونر تھا، میرے پاس کئی نوکر کام کرنے آتے تھے، نوکر کام کر کے شام میں مزدوری لے کر چلے جاتے، اللہ ایک مزدور آیا، کام کر کے مزدوری نہیں لیا، مزدوری چھوڑ کر چلا گیا، میں اس کی مزدوری کو تجارت میں لگا دیا، وہ مزدوری بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی دولت ہو گئی کہ کئی سال کے بعد وہ آ کر مجھے یاد دلاتا
جاتا ہے۔ اے میرے مالک، اگر آپ کو یاد ہو میں ایک دن محنت کیا تھا، وہ ایک دن کی اجرت میں آج مجھے چاہیے، اس دن میں جلد بازی میں تھا چھوڑ کر چلا گیا، آج مجھے وہ ایک دن کی محنت کی بدلہ دے دو، میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ میرے بھائی مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج تیری وہ اجرت تجارت میں لگانے کے سبب یہ ساری دولت، یہ ساری کی ساری دولت تیری ایک دن کی اجرت کے بدلے میں اللہ اتنی برکت دے دیا، یہ ساری امانت تیری ہے، تو لے جا۔ اے میرے مالک مجھ سے مذاق مت کیجئے، میں اتنی بڑی دولت کا مالک نہیں ہوں، ایک دن کی اجرت لینے آیا ہوں۔ اے میرے بھائی مجھے معلوم ہے، لیکن یہ ساری کی ساری دولت تیری وہ ایک دن کی اجرت کو تجارت میں لگانے کے بعد برکتوں سے بڑی ہے، یہ سارے کا سارا امانت لے جا۔ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، اگر میں چاہتا اسے ایک دن کی مزدوری دے کر بھیج کر اس کی ساری پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا، کیا کروں قبضہ کر کے؟ کیونکہ قیامت کے میدان میں تو ایک ایک پائی کا حساب لینے والا ہے، اس بات کا ڈر میرے دل میں تھا۔ اللہ اس کی ساری امانت میں اس کے حوالے کر کے میں آج تیرے پاس اس مجبوری کے غار میں پھنس گیا ہوں، اللہ مجھے موت کے منہ سے نکال دے۔ ابھی اس بندے کے جملے پورے بھی نہیں ہوئے تھے، تینوں کی دعائیں قبول کر کے اللہ چٹان کو ہٹا دیتا ہے، مصیبت سے ہمکنار کر دیتا ہے۔ اے میرے بھائیوں کی پراپرٹیوں پہ قبضہ کرنے والوں، اپنی سگی بہنوں کے باپ کے انتقال کے بعد بہنوں کی پراپرٹی وراثت کا حق نہ دیتے ہوئے ہڑپ کرنے والوں، اللہ سے ڈرو، ایک ایک روپیے کا حساب اللہ کے دربار میں تمہیں دینا پڑے گا۔ دنیا کے پیچھے مت دوڑو، آخرت کے پیچھے اپنا دل لگا کے دوڑو۔ بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں جب تک ہماری زندگی کو باقی رکھا ہے نیکیاں کمانے، نیکیاں جمانے، آخرت میں نیکیوں کا توشہ تیار اسی دنیا میں کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔